بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سید اشتیاق اور میں ایکسپریس کارگو کا آنر ہوں۔ اور جس طرح ہر دن ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک نئی انفارمیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کسٹم کے حوالے سے، شپنگ کے حوالے سے، پورٹ کے حوالے سے اور پروڈکٹ کے حوالے سے۔ تو آج جو سب سے اہم موضوع جو ہر بندے کو ریکوائرڈ ہوتی ہے اس موضوع کی اور اس چیز کی، وہ ہے باہر جانا اور باہر سے چیز کو لانا۔ کون کون سا پروڈکٹ ہے جس کو ہم ڈیوٹی فری کے طور پہ پاکستان میں لا سکتے ہیں اگر آپ نے ٹریول کیا 7 ڈیز، 10 ڈیز، 8 ڈیز، 28 ڈیز، وٹ ایور۔ تو کون سے وہ پروڈکٹ ہیں جو اپنے ساتھ آپ لائیں گے اور پاکستان کسٹم میں اس کی ڈیوٹی فری ہو جائے گی۔ اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن میں آپ کو چند بڑی بڑی چیزیں بتا دوں گا جس کا استعمال روز کے ڈیلی بیس پہ ہوتا ہے لوگوں کے طور پہ۔ مثلا اگر آپ سب سے پہلے تو آپ جب اگر ملک سے باہر جا رہے ہیں بزنس ٹور پہ، تو جو سامان آپ لے کے جا رہے ہیں وہ اپنے پاسپورٹ پہ انڈوز لازمی کروا کہ یہ سامان میں لے کے جا رہا ہوں۔ اگر جو بھی چیزیں آپ نے انڈوز نہیں کرایا اور واپسی میں آپ کے پاس پایا تھا تو اس پہ ڈیوٹی لگتی ہے، پھر شور شرابہ، پھر بدتمیزی، پھر رشوت۔ تو میں آپ سے پوائنٹ نمبر 1 پہ یہی کہوں گا، اگر آپ بزنس ٹور پہ جا رہے ہو 7 ڈیز کے لیے، 10 ڈیز کے لیے، 8 ڈیز کے لیے، جو بھی سامان آپ لے کے جا رہے ہو ان تمام چیزوں کی انڈوزمنٹ کرائیں پاکستان کسٹم کے اندر اور اپنے پاسپورٹ کے ساتھ۔ یہ تو وہ چیزیں ہو گیا جب آپ جا رہے ہیں۔ جب آپ واپس آئیں گے تو کون سے پروڈکٹ آپ اپنے ساتھ لائیں گے جس کے کوئی ڈیوٹی چارجز نہیں ہوں گی۔ اچھا، چونکہ تقریباً لوگ سگریٹ پیتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں، تو وہ سگریٹ پینے والے حضرات جو سگریٹ کے شوقین ہیں اور ان کا اسٹے تقریباً کوئی ہے 10 دن، 8 دن، تو اپنے ساتھ وہ 200 سگریٹ لے کے جا سکتے ہیں۔ 200 سگریٹ کا مطلب ہوتا ہے تقریباً کوئی 10 پیکٹ، یعنی ایک ڈنڈا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ سگار پیتے ہیں تو 50 سگار اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ تو سگریٹ پینے والے لوگوں کے لیے میں نے بتا دیا۔ اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی ٹیکسز نہیں، کوئی ایلیگیشنز نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ 200 سگریٹ آپ لے کے جا سکتے ہیں بآسانی اور 50 سگار لے کے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سامان آپ لیپ ٹاپ لے کے اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ لیپ ٹاپ لے کے جائیں گے، اپنے ساتھ موبائل لے کے جائیں گے، اپنے ساتھ اپنے گارمنٹس لے کے جائیں گے جو آپ نے پہننا ہے، تو وہ چیزیں آپ نے دے دی۔ اچھا، ہوتا یہ کہ جب ہم باہر جا رہے ہوتے مجھ جیسا عام آدمی تو سوچتا ہے کہ یار اپنے ساتھ وہ سامان بھی لے کے جائے جو میں وہاں بیچ دوں اور 4 پیسے مجھے آ جائیں اور میرا ٹریول کا پیسہ بھی نکل جائے اور ٹکٹ کے پیسے بھی نکل جائیں۔ تو یاد رکھیے، آپ سامان بالکل لے کے جائیں، لیکن خیال رکھیے کہ اگر آپ پاکستان سے کوئی سامان لے کے جا رہے ہیں اس کنٹری میں تو آپ نے چیک کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دبئی جا رہے ہو، اور اگر دبئی جا رہے ہو تو دبئی میں ایسے کوئی اتنی چیکنگ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ نے اگر $10,000 لے کے جا رہے ہو، آپ معمولی ٹریول کر رہے ہو، تو یہ ایلیگیشنز پہ آتا ہے اور منی لانڈرنگ میں آتا ہے۔ یہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ جتنا پاکستان گورنمنٹ نے آپ کو اتھرائز کیا آپ اتنے ہی لے کے جائیں گے ٹریول میں۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب، آپ نے یہاں سے سفر بھی کر لیا، دبئی بھی چلے گئے اور وہاں پہ اپنا کام بھی ختم کر لیا۔ پاکستانی ہوں، پاکستانی والی بات کروں گا کہ سوچتا ہوں بہت ساری چیزیں لے کے جاؤں، موبائل بھی لے کے جاؤں، لیپ ٹاپ بھی لے کے جاؤں، کپڑے بھی لے کے جاؤں، کھلونے بھی لے کے، سب لے کے جاؤں۔ جب وہ پاکستان میں پہنچا تو رشوت کی ایک لائن لگ گئی آپ کے پاس، رشوت کی ایک لائن لگ گئی، آپ کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، میں پاکستانی ہوں، میرا پاسپورٹ ہے، یہ ہے وہ۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ جو چیز لے وہ تو آپ نے دکھا دیا، کن چیزوں پہ آپ کا ڈیوٹی فری ہے۔ نمبر 1، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں بچوں کے کھلونے پہ، اور کھلونوں کی بھی ایک تعداد ہونی چاہیے کہ اتنا کھلونا آپ لا سکتے ہیں۔ الیکٹرک آئٹم، مثال کے طور پہ آپ نے شیونگ کرنا ہے، سیو کرنا ہے، تو سیور فری ہے، ویل چیئر فری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ اگر اسپورٹس مین ہیں، اگر آپ نے ٹرافیاں جیتی ہے، شیلڈ جیتی ہے، وہ فری ہے۔ اس کے علاوہ استری بالکل فری ہے، ہیئر ڈرائر بالکل فری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے ساتھ آپ لا سکتے ہیں، اس پہ کوئی ڈیوٹی، لیکن تعداد مخصوص ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر 5 استریاں لے آئے تو ظاہر ہے تو آپ بزنس کرو گے، آپ نے اپنے ساتھ ہیئر ڈرائر بہت سارا لایا، یہ بھی بزنس میں آ جاتا ہے۔ تو 2، 4، 5 چیزیں آپ لا سکتے ہو، اور اسی طرح سے ویل چیئر آپ ایک اپنے ساتھ لا سکتے ہو، چاہے وہ مینول ہو یا الیکٹریکل ہو، اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا استریاں، وہ بھی ایک ہو، ظاہر ہے آپ نے 1 یا 2 جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی لے کے آ جائے۔
صرف کہنے کے مقصد یہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، گھڑی لے کے آگے، ساتھ میں بے تحاشا گھڑی لے کے آگے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، لے کے آگے جی گھڑی ایک ہے، ایک نہیں ہوتی، آپ نے 10 لانا ہوتا ہے۔ کسی کا سامان آپ نے پکڑ لیا جی میرا ویٹ 30 kg علاوہ ہے، آپ نے 30 kg کے بعد خوب سامان پکڑ لیا آپ نے، پھر کیا ہوا، کسٹمر پکڑیں گے، رشوت دیں گے، آپ بدتمیزی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ سارے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایجنٹ ہائر کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ایجنٹ آپ کو دبئی کے ایئرپورٹ میں مل جاتا ہے، وہ آپ کا کام بھی کر دے گا، آپ کے گھر مال بھی پہنچا دے گا، آپ بدتمیزی سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ کو اپنے پیسے سیو کرنا ہے کہ ارے میں کسی کا سامان لے کے چلے جاؤں پاکستان سے، اپنے ٹکٹ کے پیسے بچ جائیں، ٹریول کا کام ہو چکا ہے، تو یاد رکھیے آپ خود سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اپنے ساتھ ایک آدھ دو چیزیں، جیسے میں نے کہا کہ لیپ ٹاپ، موبائل آپ نے ایک لا سکتے ہیں، جو آپ نے جس موبائل کے آپ نے انٹری کی ہے، آپ نے انڈوز کیا یہاں پر پاسپورٹ کے اوپر، وہ موبائل آپ نے دکھانا ہے، اور ساتھ میں آپ نے ایک اور موبائل دکھانا۔ لیکن یہ جو آئی فون یا وائی فون جو چل رہا ہے آپ کے پاس آج کل، یہ آپ نے اس کی وہی قیمت لی جائے گی جیسا کہ 13X Pro یا 14X Pro جو پاکستان کے اندر کو 3 سوا 3 لاکھ روپے کا، اس پہ آپ کو ڈیوٹی پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور اگر پی ٹی آئی اپروو تو نہیں ہوگا میرے خیال ہے، اگر پی ٹی آئی اپروو کریں گے تو اس کی پیمنٹ الگ ہوگی۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں جو پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یار بس سارا سامان اٹھاؤ، اپنے پیسے بچاؤ، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ جن چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ فری میں لا سکتے ہیں، اس پہ کوئی ڈیوٹی کوئی ٹیکسز نہیں لگنا ہے، تو اس کو اگر آپ چاہتے ہیں ایزی اور آسانی کے ساتھ کام کر لیں۔ پھر بتا دوں، کپڑے، الیکٹرک آئٹم، کچھ اس میں زیادہ بھی ہیں کم بھی ہیں۔ ویل چیئر بالکل لا سکتے ہیں آپ، بالکل آپ نے استریاں آپ لا سکتے ہیں، گھڑی آپ لا سکتے ہیں، ہیئر ڈرائر آپ لا سکتے ہیں، سگریٹ پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں اور لے کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن تعداد وہی ہو، ٹھیک ہے جی۔ لیپ ٹاپ ایک آپ نے انڈوز کرایا اور ایک آپ لا سکتے ہو، ٹیبلٹ ایک آپ نے انڈوز کرایا ہوگا، اگر کرایا نہیں کرایا کوئی مسئلہ نہیں، ایک آپ اپنے ساتھ ٹیبلٹ بھی لا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ آئی فون کا آئی پیڈ ہے اور وہ لیٹسٹ ہے، تو اس کی آپ کو رسید دکھانی پڑے گی، میں نے بائی کیا ہے، جہاں سے بھی آپ نے بائی کیا اس کے صحیح انوائس ویلیو آپ دکھائیں گے تو مے بی پاسبل کہ آپ کو وہ ویو ہو جائے گی۔ لیکن کسی جگہ پر بھی آپ نے بیوقوف نہیں بنانا ہے، اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا۔ دبئی گورنمنٹ نے بھی نہیں پریشان کیا، کیونکہ دبئی میں سارے لوگوں نے پاکستانیوں کی ہسٹری جان لی ہے کہ پاکستانی کیا کر کے آتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اگر پیسہ جیب میں ہے تو وہاں بھی پیسہ چلتا ہے، پاکستان کا بھی حال یہی ہے، پیسہ جیب میں ہے، لیکن بحث مباحثہ ہوتی ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے آپ کا۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں تھی، کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ کو دیا کہ بھائی آپ لوگ ٹریول کرتے ہو، کورونا ختم ہو چکا ہے، لوگوں نے ٹریول شروع کر دیا، کوئی چائنا جا رہا ہے، کوئی US جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے۔ ہر ملک میں جانے سے پہلے اس ملک کا کرائٹیریا کسٹم کا کیا ہے وہ ضرور پتہ کر کے جائیں۔ اگر یہ چیز آپ کو معلومات نہیں ہے تو میں جو چند کنٹری ہے، مثلا کہ یورپ کے کچھ کنٹریوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کنٹری کے اندر یہ سامان لے کے جا سکتے ہو، US کے کچھ سیکٹرز، اب US تو بہت بڑا ہے، کچھ جہاں پر آپ یہ سامان لے کے جا سکتے ہو، تو میں آپ کو دنیا کے 4 5 6 8 10 کنٹریز کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر کیا سامان آپ لے کے جا سکتے ہو اور یہاں سے آپ کیا سامان لے کے آ سکتے ہو جس پہ آپ کو ڈیوٹی ٹیکسز کم ہو جائے۔ بیوقوف بنا نہیں سکتے آپ کسی بھی ٹائم میں، اتنے سارے لوگوں، سارے کسٹم والوں کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیسے کیسے کیا ہوتا ہے اور پاکستانی کیسے کیسے کیا کام کرتے ہیں۔ صرف پاکستانی نہیں، نام بدنام، چونکہ میں خود پاکستانی ہوں تو میں حالات دیکھتا ہوں، دبئی کے ایئرپورٹ بھی دیکھتا ہوں، چائنا کے ایئرپورٹ بھی دیکھتا ہوں، US کے ایئرپورٹ بھی دیکھتا ہوں کہ کس قسم کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں اس قوم کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ نہیں کرنا ہے، آپ نے اچھا بچہ بننا ہے اور اپنی چیزوں کو اسی طرح سے مینیج کرنا ہے جو گورنمنٹ نے لاگو کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو چیزیں پسند آ گئی ہوں گی، معلومات لے لیا ہوگا۔ مزید کوئی معلومات چاہیے تو میرا واٹس ایپ نمبر میں آپ نے شو کروں گا اگین، اور فیس بک پہ آلریڈی میں لوگوں کو رپلائی کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔